اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے، حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے، ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ہٹا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں، ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ بہت شارٹ ٹائم تمہارے پاس ہے اے میرے عزیزوں، لمیٹڈ پیریڈ میں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کس قدر چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے۔ آج علماء کی کثرت ابھی بھی موجود ہے، جبکہ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، حافظ نہیں بنانا چاہتا۔ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ محرابیں خالی ہو جائیں، اذان دینے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں ملتا بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں کی امامت کے لیے ڈھونڈا کریں گے اور کوئی نہیں ملے گا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، وہ زمانہ آئے گا۔ ان چھوٹے بچوں کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی۔ آج کتے بھونک رہے ہیں اور سر چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں، انہیں نشہ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تخت کا، طاقت کا، حکومت کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیگرے یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں لکھنا چاہتے ہیں۔ جو چیز کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ اب ٹاپک شروع ہو چکے ہیں۔ مسجدوں کی تاریخ نکالی جائے گی۔ میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے کہتا تھا، آج پھر سے میں کہتا ہوں، یاد رکھنا بات یہاں تک بھی آئے گی کہ تمہارا کلمہ طیبہ بھی انہیں گڑنے لگ جائے گا، کلمہ طیبہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے گڑنے اور چبھنے لگ جائے گا۔ پھر وہ اس بات پر بھی آئیں گے کہ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کلمہ طیبہ ہے ہی بنیادی اس بات پر ہے۔ یہ ان حالات کی طرف میں صرف اس لیے بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل کا آنے والا دن ہمارے لیے اور بھی اندھیریاں لے آئے گا، اور بھی سخت ترین ہوگا۔ بہرحال سورہ یونس کے اختتام ہو چکے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے عرض کرنی تھی جو بڑی فضیلت والی بھی ہے۔ دو آیتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑنا۔ ایک صفت میرے رسول کی یہ بتائی، عزیز علیہ ما عنتم، رسول کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی، کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اور پھر تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا۔ یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو، تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے گا۔ تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ چار لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے۔ لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا ہے، حضور اس کا احساس کرتے ہیں۔ لیکن یہ امت کا کیا، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی،
ان کے ناموس کا, ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی. سب کو اپنی اپنی منمانی کرنی ہے, اپنی طبیعت کی سننی ہے, مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے. حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج. لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا. معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے. معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا, ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا, بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے, عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں, میں کپڑے سے سینک سینک کر کے نرم کیا کرتی. اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے, ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے, اس ابر کو ہٹا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا, تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں. کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اے سنی مسلمانوں, اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ وقت جب آپ کا آخری تھا, ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں, بخار کی شدت ہے, ملک الموت اندر داخل ہوئے, حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے. یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا, نزع کا وقت بہت شدید ہوتا ہے. آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے, کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے. نزع کا وقت, اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے, پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو, حتیٰ کہ بعض نزع کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے, نہیں یاد رہتا, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزع کے وقت. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزع کا وقت تھا, ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اے اسرائیل یہ نزع کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے, بہت درد والا ہوتا ہے, بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر وہ رسول نزع کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی؟ میرے عزیزوں, بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں, ہمارا اب بچا کیا ہے؟ میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے, بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں, جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے یہ امانت منتقل کر دی جائے, ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے.
ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے، کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے، قبر میں ہو یا حشر میں ہو۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھیں اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا، ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے گا؟ اے میرے عزیزوں، بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں، تمہارا تو تمہارا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے، امتی تو بہت ہی الگ بات ہے۔ حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو، ایک بار حضور نے چھوڑ دیا اس کو، وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی، حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے۔ کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی، میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبے سے اتر آیا۔ وہ رسول ہے، اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا ممبر سے نیچے آ جائیں۔